ہم سبھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ بے شمار سوال کرتے ہوں گے اپنی زندگی کو لے کر۔ کوئی غریبی سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد مل جائے اس تڑپ میں ہوگا، کوئی نکاح کے لیے پریشان ہوگا، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا، تو کوئی کچھ نہ کچھ پریشانی میں پھنسا ہوگا۔ اور یہ تکلیفیں انسان کے دماغ میں بے شمار سوال پیدا کرتی ہیں۔ بندہ تکلیفوں میں تڑپتے تڑپتے پہنچتا ہے اپنے رب کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر اس کے لبوں پر جو شکایتیں آتی ہیں وہ اپنے رب کو بیان کرتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے بے شمار سوال کرنے کا سلسلہ۔ یا اللہ، آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا میں تیری بندی یا بندہ نہیں ہوں؟ یا اللہ، میرے صبر کا اجر کب ملے گا؟ یا اللہ، ایسی تو کون سی خطا ہوئی یا گناہ ہوا مجھ سے جو میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، میں اور کون سی دعا مانگوں کہ تو میری دعا کو سن لے؟ ایسی کون سی رکاوٹ آ رہی ہے کہ میری دعاؤں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یا اللہ، تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یا اللہ، اور کب تک ان دنوں سے گزرنا ہوگا؟ یا اللہ، یہ سب جو بھی غلط ہوا اسے آپ چاہے تو نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب کے پیچھے کیا ہی راز چھپا ہوا تھا جو میرے ساتھ یہ ہوا؟ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اس طریقے سے روزانہ ہم سبھی اللہ تعالیٰ سے بے شمار سوال کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اور کیوں نہ کرے، کرنا ہی چاہیے۔ آخر ہماری مدد کون کرے گا سوائے اللہ کے؟ بے شک یہی تو وہ ذات ہے جہاں سے مدد ملے گی اور راستہ کھلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر سوال کرنا بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی بیٹھ سکتا ہے جسے وہ بٹھانا چاہتا ہے، ورنہ آپ خود اپنے آس پاس دیکھ لو، ایک تعداد مسلمان کی جو بے شمار پیسے کما رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، ان کو یہ سب نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ کی پناہ، یہ اللہ کی کریم کا عذاب ہے ان بد نصیب پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے بھی نہیں بھولاتا۔ آج آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کر رہے ہیں، یقین کیجئے سب کے جواب ملیں گے بہت جلد۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر اسے سوال کر رہے ہیں تو یہ آزمائشیں ہیں، کیونکہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں، سجدوں میں اجازت ڈال دیتی ہے، رب تعالیٰ کی سچی محبت ڈال دیتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب سے اور قریب ہو جائے۔ یقین کیجئے ان آزمائشوں کے بعد ہی تو خوبصورت اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا رہا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک کتنی ہی مشکل اور دشوار حالات کیوں نہ ہو جائے، کبھی اللہ کریم کی ذات سے نا امید اور مایوس مت ہونا، کیونکہ پوری کائنات آپ کے ساتھ دغا کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی پریشانیوں کو پلک جھپکانے سے پہلے ختم کرنے پر ہی قادر ہے۔ اسے پکارتے رہو، اسے مدد مانگتے رہو۔